جنید یہ جو 11,000 کنٹینر غائب ہو گئے ہیں، یہ چکر کیا ہے اصل میں؟ یار ایک طرف تو یہ پاکستان کی جو صحافتی تاریخ ہے میرے علم کے مطابق اس کا یہ سب سے بڑا سکوپ ہے، اور دوسری طرف جو کسٹم فراڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ بڑا کسٹم فراڈ سامنے نہیں آیا. 220 ارب روپے کا غبن ہے یہ. 220 ارب معمولی رقم نہیں ہے. نہیں تو یہ 11,000 کنٹینر کو بجری شجری تھی، ریت تھی، کیا تھا؟ یہ تو پتہ ہی نہیں نا چل رہا کہ ان 11,000 کنٹینرز میں کیا تھا جو غائب کر دیے گئے. اصل میں یہ پاکستان اور اتحادی فوجوں کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ تھا جو کہ اب خفیہ نہیں رہا. اس کی بہت ساری باتیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، لیکن منظر عام پر بھی خفیہ طریقے سے ہی آ رہی ہیں. یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس معاہدے کے تحت جو آتے ہیں ٹرالرز آتے ہیں وہاں سے کراچی سے جو افغانستان جاتے ہیں پاکستان کے راستے، اس معاہدے کے تحت ان کی کوئی تلاشی نہیں ہوتی، کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کے اندر کیا ہے. ان کا وہاں پہ اندراج ہوتا ہے کراچی میں، اور پھر پاکستان سے جاتے ہوئے افغانستان کے راستے پھر جب وہ ترخم پہ جاتے ہیں تو ترخم میں ان کا اندراج ہوتا ہے. اب یہ پاکستان سے جتنے بھی 2 سال سوا 2 سال کے دوران عرصے کے دوران جو کنٹینر گئے ہیں افغانستان، اس میں سے 11,000 کنٹینر ایسے ہیں جن کا اندراج کراچی پورٹ پر تو موجود ہے، لیکن ترخم پر بھی کمپیوٹر میں انہوں نے اس کا اندراج ڈال دیا ہے. لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا ان سوا 2 سالوں کے دوران کہ یہ 11,000 کنٹینر کہاں غائب ہو گئے. وہ افغانستان پہنچے ہی نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ان 11,000 کنٹینرز میں کیا تھا. یہ کو افغانستان کی عوام کے لیے امدادی سامان ہوتا ہے یا فوج کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، امدادی سامان کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اتحادی افواج کے زیر استعمال جو سامان ہے وہی ہوتا ہے. اور یہ جو 11,000 کنٹینر غائب ہوئے ہیں اس میں سے زیادہ تر میں اسلحہ تھا اور غیر ملکی شراب تھی، اور نہ جانے کیا کیا تھا. ہمارا آج کا جو لمحہ فکریہ کا جو پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ بھی زیادہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو یہ پتا کیا جائے کہ جو 11,000 کنٹینر غائب ہیں ان کے اندر جو سامان تھا وہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے. وہ تھا کیا؟ اس میں کیا چیز تھی؟ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ جب دنیا نیوز نے اس جانب توجہ دلائی ہے یہ 11,000 کنٹینر کے غائب ہونے کے بعد، اس کے بعد پاکستانی میڈیا کے کچھ سیگمنٹ نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ کم از کم 1,000 کنٹینر ایسے بھی تھے جن میں میزائل تھے، اور ایسے میزائل تھے جو F-16 کو نشانہ بنا سکتے ہیں. شاباش بھائی. یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان کنٹینرز میں سے بہت سو میں غیر ملکی شراب بھی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پچھلے 2 سال کے دوران پاکستان کی تاریخ میں سب سے جو سستے نرخوں پر غیر ملکی شراب تھی وہ اسی عرصے میں اویلیبل ہوئی ہے اس ملک میں. یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ پچھلے دنوں FBR نے ایک ضبط شدہ جو کنٹینر تھا غیر ملکی شراب کا وہ نیلام کیا. تو جس شخص نے نیلامی جیتی وہ کچھ دنوں کے بعد وہ کنٹینر حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا. جب FBR والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لینے آئے شراب، تو اس نے کہا کہ جی باقی مارکیٹ سے باہر اتنی ایزیلی اور سستے نرخوں پر مجھے اویلیبل ہے شراب کہ مجھے یہ کنٹینر لینے کی نیلامی میں ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں اب تو مٹی کے تیل کی بوتل مہنگی ہے، شراب کی سستی ہے. اچھا، اس معاملے کی سنگینی کو جس بے رحمانہ انداز میں ہمارے حکام کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا غبن سکینڈل سامنے آیا ہے. اگر آپ اس معاملے کو غور سے دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ 2 سال کے دوران پاکستان کا نہ پاکستان میں کسٹم نام کی کوئی چیز تھی، نہ پاکستان میں حکومت نام کی کوئی چیز تھی. یوں لگتا ہے کہ نہ کوئی اس دوران کراچی پورٹ پہ کوئی موجود تھا، نہ پاک افغان سرحد پہ کوئی موجود تھا. جس کا جو چیز چاہا اس وہ لے اڑا. یعنی کنٹینر تو یوں غائب ہوئے ہیں جیسے گندم کی بوری غائب کر لی گئی ہے. اب سب سے جو اس کا خطرناک پہلو ہے جس پر پوری قوم کو تشویش ہونی چاہیے، حکومت کی راتوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے تھی اس پہ، کہ ان 11,000 کنٹینر میں کیا تھا جو پورے ملک میں پھیل چکا ہے، اور اسی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے اور معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یار یہ جس طرح تم بتا رہے ہو کہ کئی کنٹینروں میں اسلحہ بھی تھا، تو ہو سکتا ہے یہ جو دہشت گرد ادھر کارروائیاں کرتے پھر رہے ہیں یہ وہی اسلحہ استعمال کر رہے ہوں. بالکل. سب سے زیادہ تشویشناک بات تو یہی ہے کہ جو دہشت گرد سرگرمیاں جن کی بڑھتی جا رہی ہیں اور جن کے ہاتھوں میں آنے والے اسلحے کی تعداد اور مقدار میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ اسلحہ آخر کہاں سے آ رہا تھا؟ اور صرف شراب اور اسلحے تک کی بات محدود نہیں ہے. کراچی اور پشاور کی مارکیٹوں میں یہ سر بازار جو ہے اب کھلے عام یہ چیزیں بک رہی ہیں جن پر لکھا ہوا ہے اونلی فار افغانستان.
اچھا हुकूमत की जो ब्लेम गेम है उसका अफसोसनाक पहलू ये भी है कि वो इस तरफ भी तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। इतना संगीन पहलू है इसका कि इस सारे मामले से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की किस कदर बदनामी हुई है। पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जिस जगह पे है वो सबके सामने है, और ये सिर्फ एक स्कैंडल सामने आने के बाद पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि ट्रांसपेरेंसी के हवाले से सबसे आखिर में चला जाएगा अगले साल की रिपोर्ट में। इतना बड़ा स्कैंडल तो कभी किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि पाकिस्तान में ये सब कुछ भी हो रहा है। 220 अरब रुपए, ये पंजाब का आधा बजट है। और मेरे अम्माल का कट्ठी इतनी बड़ी रकम ना मुझे सुना दिया करो, रेजगारी में बताया करो। ये सारा कुछ पाकिस्तान में हुआ है और दिन दिहाड़े हुआ है। ये तो भला हो चीफ जस्टिस साहब का जिन्होंने इसका सुओ मोटो नोटिस ले लिया है। और मुझे तो अब ये भी डर है कि बाबर अवान साहब शायद इस मामले को भी हुकूमत और जो अदलिया के दरमियान महाजरा है उसकी नजर ना कर दें, कोई नया बयान ना दाग दें कि चीफ जस्टिस साहब ने इसलिए नोटिस लिया है या उस वजह से नोटिस लिया है। लेकिन चीफ जस्टिस साहब से बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि वो इस मामले के तमाम पहलुओं पर तहकीक भी करेंगे और हकायक सामने लेके आएंगे, या कम से कम ये हकीकत तो सामने जरूर आनी चाहिए कि उन 11,000 कंटेनर्स में क्या था। अगर ये हकीकत सामने ना आई तो हम कभी ये जान नहीं पाएंगे कि अगर उनमें शराब थी तो हमारी अखलाकियात का बेड़ा गर्क, अगर उसमें मिसाइल या असलहा था तो हमारी सिक्योरिटी एट रिस्क रहेगी, और अगर उनमें से ज्यादातर में गैर मुल्की मसनूआत थी तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। कि मामूली रकम नहीं है और ना ही मामूली मिकदार और तादाद है इन चीजों की। 11,000 कंटेनर पूरी दुनिया आबाद कर देते हैं यार। 11,000 कंटेनर तो रेत के कहीं उतार दो तो दरिया बना सकते हो। तो रेत का दरिया यार रेगिस्तान बन सकता है। मेरी तो माती मारी गई यार, रकम ही इतनी बड़ी तुमने सुना दी है यार। अल्लाह खैर करे, इसका कोई नतीजा निकला है सही। जनाब चीफ जस्टिस साहब, अल्लाह आपको मजीद हिम्मत और हौसला अता फरमाए। हुजूर यार चीफ जस्टिस साहब से क्या अपील कर रहे हो, उन्होंने तो आज खुद नोटिस ले लिया। तुम अपने मुर्शिद पाक से अपील करो कि वो इस मामले की संगीनी का नोटिस लें और इसको ब्लेम गेम का शिकार ना होने दें। मैं सदके जाऊं मुर्शिद, चलें शुरू। ऐसे ना किया करो। 11,000 कंटेनर है, 3 दिन तुम्हारा डालता रहूं वो भी घट है। मुर्शिद पाक सरकार जरा इन्वेस्टिगेशन कराएं इस फ्रॉड की हुजूर, क्योंकि ये मुल्क की इज्जत का भी मसला है, मईशत का भी मसला है और मुआशरत का भी मसला है। खुदा के वास्ते इस स्कैंडल को कहीं सियासत की नजर ना होने दीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।